بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ موتا کے دن میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی تھیں اور میرے ہاتھ میں صرف ایک تلوار رہ گئی تھی جو یمن کی بنی ہوئی اور چوڑی تھی۔ حضرت حوض بن حارثہ بن لام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہرمز سے زیادہ مسلمان عربوں کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ جب ہم مسیلمہ اور اس کے ساتھیوں کو ختم کرنے سے فارغ ہو گئے تو ہم بصرہ کی طرف روانہ ہوئے، تو مقام کاظمہ پر ہمیں ہرمز ملا جو بہت بڑا لشکر لے کر آیا ہوا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ مقابلے کے لیے میدان میں نکلے اور اسے اپنے مقابلے کی دعوت دی، چنانچہ وہ مقابلے کے لیے میدان میں آ گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ یہ خوشخبری حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھی۔ جواب میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ ہرمز کا تمام سامان، ہتھیار، کپڑے، گھوڑا وغیرہ حضرت خالد کو دے دیا جائے۔ چنانچہ ہرمز کے ایک تاج کی قیمت 1,00,000 درہم تھی، کیونکہ اہل فارس جسے اپنا سردار بناتے اسے 1,00,000 درہم کا تاج پہناتے تھے۔ حضرت ابو الزناد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگے اور فرمائے کہ میں اتنی یعنی بہت زیادہ جنگوں میں شریک ہوا ہوں اور میرے جسم میں بارش بھر جگہ ایسی نہیں ہوگی جس میں تلوار یا نیزے یا تیر کا زخم نہ ہوا ہو، اور دیکھو اب میں اپنے بستر پر ایسے مر رہا ہوں جیسے کہ اونٹ مرا کرتا ہے، یعنی مجھے شہادت کی موت نصیب نہ ہوئی۔ اللہ کرے بزدلوں کی آنکھوں میں کبھی نیند نہ آئے۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ کے دن حضرت برا رضی اللہ عنہ سے کہا، اے برا کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد فرمایا، اے مدینہ والو، آج تمہارا مدینہ سے کوئی تعلق نہ رہے، یعنی مدینہ واپسی کا خیال دل سے نکال دو اور بے جگری سے مر جانے کے ارادے سے آج جنگ کرو۔ آج تو اللہ وحدہ کی زیارت کرنی ہے اور جنت میں جانا ہے۔ پھر انہوں نے دشمن پر زور سے حملہ کیا اور ان کے ساتھ اسلامی لشکر نے بھی حملہ کیا، پھر یمامہ والوں کو شکست ہو گئی۔ حضرت برا کو مسیلمہ کے لشکر کا سپہ سالار محکم الیمامہ ملا۔ حضرت برا نے اس پر تلوار کا حملہ کر کے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کی تلوار لے کر اسے چلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ تلوار ٹوٹ گئی۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن مسیلمہ سے لڑائی ہوئی اس دن مجھے ایک آدمی ملا جسے یمامہ کا گدھا کہا جاتا تھا۔ وہ بہت موٹا تھا اور اس کے ہاتھ میں سفید تلوار تھی۔ میں نے اس کی ٹانگوں پر تلوار سے وار کیا اور ایسا معلوم ہوا کہ غلطی سے لگ گئی، اس کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ گدی کے بل گر گیا۔ میں نے اس کی تلوار لے لی اور اپنی تلوار میان میں رکھ لی اور میں نے اس تلوار سے ایک ہی وار کیا جس سے وہ تلوار ٹوٹ گئی۔ حضرت ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے دن مسلمان آہستہ آہستہ مشرکوں کی طرف بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ان کو ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا، اور اسی باغ میں اللہ کا دشمن مسیلمہ بھی تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت برا نے کہا، اے مسلمانوں، مجھے اٹھا کر ان دشمنوں پر پھینک دو۔ چنانچہ ان کو اٹھایا گیا۔ جب وہ دیوار پر چڑھ گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو اندر گرا دیا اور باغ میں ان سے لڑنے لگے، یہاں تک کہ حضرت برا نے مسلمانوں کے لیے اس باغ کا دروازہ کھول دیا اور مسلمان اس باغ میں داخل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے مسیلمہ کو بھی قتل کرا دیا۔ حضرت محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمان اس باغ تک پہنچے تو دیکھا کہ اس کا دروازہ اندر سے بند کیا جا چکا ہے اور اندر مشرکوں کا لشکر تھا، تو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ڈھال پر بیٹھ گئے اور فرمایا، تم لوگ اپنے نیزوں سے اوپر اٹھا کر مجھے ان مشرکین پر پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے حضرت برا کو اپنے نیزوں پر اٹھا کر باغ کے پیچھے کی طرف سے باغ میں پھینک دیا۔ باغ کا دروازہ کھل جانے کے بعد مسلمانوں نے دیکھا کہ حضرت برا مشرکوں میں سے 10 آدمی قتل کر چکے ہیں۔ حضرت ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کے کسی لشکر کا ہرگز امیر نہ بنانا، کیونکہ یہ ہلاکت ہی ہلاکت ہیں، اپنی جان کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ امیر بن کر یہ مسلمانوں کو بھی ان جگہوں میں لے جائیں گے جہاں ہلاکت کا خطرہ زیادہ ہوگا۔ حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ کو شراب پینے کی وجہ سے کوڑے لگا کرتے تھے۔ جب بہت زیادہ پینے لگے تو مسلمانوں نے انہیں باندھ کر قید کر دیا۔ جب جنگ قادسیہ کے دن یہ مسلمانوں کو دشمن سے لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ مشرکوں نے مسلمانوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کے امیر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی ولد یا ان کی بیوی کے پاس پیغام بھیجا
کہ ابو محجن یہ کہہ رہا ہے کہ اسے جیل خانے میں سے رہا کر دو اور اسے یہ گھوڑا اور یہ ہتھیار دے دو، وہ جا کر دشمن سے جنگ کرے گا اور پھر وہ تمام مسلمانوں سے پہلے تمہارے پاس واپس آ جائے گا، تم پھر اسے جیل خانے میں باندھ دینا۔ ہاں اگر ابو محجن وہاں شہید ہو گیا تو پھر اور بات ہے، اور یہ اشعار پڑھنے لگے۔ کفا حزنا ان تلتقی الخیر بالقنا واترک مشدودا علی وثاقیا، رنج و غم کے لیے اتنا کافی ہے کہ سوار تو نیزے لے کر لڑ رہے ہیں اور مجھے بیڑیوں میں باندھ کر جیل خانے میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ اذا قمت عنانی الحدید وغلقت مصارع دونی قد تسم العنادیا، جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو لوہے کی بیڑیاں میرے قدم روک لیتی ہیں اور میرے شہید ہونے کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور میری طرف سے پکارنے والے کو بہرا کر دیا گیا ہے۔ اس بادی نے جا کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بیوی کو ساری بات بتائی، چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ان کی بیڑیاں کھول دی اور گھر میں ایک گھوڑا تھا وہ ان کو دے دیا اور ہتھیار بھی دے دیے، تو گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے نکلے اور مسلمانوں سے جا ملے، وہ جس آدمی پر حملہ کرتے اسے قتل کر دیتے اور اس کی کمر توڑ دیتے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی اور پوچھنے لگے یہ سوار کون ہے؟ بس تھوڑی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کو شکست دے دی، اور حضرت ابو محجن نے واپس آ کر ہتھیار واپس کیے اور اپنے پیروں میں پہلی کی طرح بیڑیاں ڈال لیں۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قیام گاہ پر واپس آئے تو ان کی بیوی یا ان کی ام ولد نے کہا آپ کی لڑائی کیسی رہی؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کی تفصیل بتانے لگے اور کہنے لگے ہمیں ایسے ایسے شکست ہونے لگی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سفید سیاہ گھوڑے پر ایک آدمی کو بھیج دیا، اگر میں ابو محجن کو بیڑیوں میں بندھا ہوا چھوڑ کر نہ گیا ہوتا تو میں یقین کر لیتا کہ یہ ابو محجن کا کارنامہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ ابو محجن ہی تھے، اور پھر ان کا سارا واقعہ سنایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو محجن کو بلا کر ان کی بیڑیاں کھول دی اور ان سے فرمایا کہ تم نے آج مسلمانوں کی شکست کو فتح میں بدل دیا ہے، اس لیے اب آئندہ تمہیں شراب پینے کی وجہ سے کبھی کوڑے نہیں ماریں گے۔ اس پر حضرت ابو محجن نے کہا اللہ کی قسم میں بھی اب آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا، چونکہ آپ مجھے کوڑے مار لیتے تھے اس لیے میں شراب چھوڑنا پسند نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت ابو محجن نے کبھی شراب نہ پی۔ حضرت محمد بن سعد کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو محجن وہاں سے گئے اور مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے، وہ جس طرف بھی حملہ کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف والوں کو شکست دے دیتے۔ لوگ ان کے زوردار حملوں کو دیکھ کر کہنے لگے یہ تو کوئی فرشتہ ہے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اس گھوڑے کی چھلانگ تو میرے گھوڑے بلقا جیسی ہے، اور اس آدمی کے حملہ کرنے کا انداز تو ابو محجن جیسا ہے، لیکن ابو محجن تو بیڑیوں میں قید پڑا ہوا ہے۔ جب دشمن کو شکست ہو گئی تو حضرت ابو محجن نے واپس جا کر بیڑیوں میں پاؤں ڈال کر باندھ لیے۔ پھر حضرت بنت خصفہ نے حضرت سعد کو حضرت ابو محجن کی ساری بات بتائی۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس آدمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا اکرام فرمایا، میں آئندہ کبھی اسے حد شرعی نہیں لگاؤں گا، اور یہ کہہ کر انہیں چھوڑ دیا۔ اس پر حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چونکہ مجھ پر حد قائم کی جاتی تھی اور مجھے گناہ سے پاک کر دیا جاتا تھا، اس وجہ سے میں شراب پی لیتا تھا، اب جبکہ مجھے سزا نہ دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے تو اللہ کی قسم اب میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اور اسی واقعے کو حضرت سیف نے فتوح میں ذکر کیا ہے اور کافی لمبا کر کے بیان کیا ہے، اور مزید اشعار بھی ذکر کیے ہیں، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت ابو محجن نے خوب زوردار لڑائی لڑی، وہ زور سے اللہ اکبر کہہ کر حملہ کرتے تو ان کے سامنے کوئی نہ ٹھہر سکتا تھا، اور وہ اپنے زوردار حملوں سے دشمن کے آدمیوں کو خوب مارتے چلے جا رہے تھے۔ مسلمان انہیں دیکھ کر بہت حیران ہو رہے تھے لیکن کوئی بھی انہیں پہچان نہ سکا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ یمامہ کے دن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چٹان پر دیکھا جس پر کھڑے ہو کر وہ زور زور سے مسلمانوں کو آواز دے رہے تھے، اے مسلمانوں کیا تم جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں، میری طرف آؤ۔ اور میں ان کے کان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کٹا ہوا تھا اور ہل رہا تھا، اور وہ پورے زور سے جنگ کر رہے تھے، انہیں کان کی تکلیف کا احساس بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے، اور ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے 2 آدمی مقرر کیے تھے۔ جب ساتھیوں میں غفلت اور سستی آ جاتی تو حضرت علی مخالفوں پر حملہ کر دیتے اور تلوار کو خون میں اچھی طرح رنگ کر ہی واپس آتے اور فرماتے اے مسلمانوں مجھے معذور سمجھو،
کیونکہ میں اسی وقت واپس آتا ہوں جب میری تلوار کند ہو جاتی ہے اور مزید کاٹنا چھوڑ دیتی ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار اور حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہما کو دیکھا جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صفوں کے درمیان دوڑ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ہاشم، اللہ کی قسم، ان کے حکم کی خلاف ورزی کی جائے گی اور ان کے لشکر کی مدد چھوڑ دی جائے گی۔ پھر کہا، اے ہاشم، جنت ان چمکدار تلواروں کے نیچے ہے۔ آج میں اپنے محبوب دوستوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے شہید ہو کر ملاقات کروں گا۔ اے ہاشم، تو کانا ہے اور کانے آدمی میں خیر نہیں ہوا کرتی ہے، وہ لڑائی کے میدان پر چھا نہیں سکتا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی ترغیب پر حضرت ہاشم جوش میں آ گئے اور انہوں نے جھنڈا ہلایا اور یہ اشعار پڑھے، آور یبغی اہلہ محلا قد عالج الحیات حتی ملا لا بد ان یفل او یفل۔ یہ کانا اپنے گھر والوں کے لیے رہنے کی جگہ تلاش کرتا ہے، اس تلاش میں ساری زندگی گزار ڈالی اور اب وہ اس سے اکتا گیا ہے۔ اب یہ کانا یا تو دشمن کو شکست دے گا یا پھر شکست کھائے گا، یعنی فیصلہ کن جنگ کرے گا۔ پھر صفین کے ایک وادی میں چلے گئے۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا کہ وہ سب حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، گویا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ ان کے لیے جھنڈا تھے۔ دوسری روایت میں حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ صفین کے جس وادی میں جاتے تو وہاں جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوتے وہ سب ان کے پیچھے چل پڑتے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ہاشم، آگے بڑھو، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے اور موت نیزوں کے کنارے میں ہے۔ جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہیں اور موٹی آنکھوں والی حوریں آراستہ ہو چکی ہیں۔ آج میں اپنے محبوب دوستوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملوں گا۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ دونوں نے زوردار حملہ کیا اور دونوں شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ دونوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اور اس دن حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک آدمی کی طرح اکٹھے حملہ کیا، اور حضرت عمار اور حضرت ہاشم رضی اللہ عنہما ان تمام لشکر والوں کے لیے گویا جھنڈے کی طرح تھی۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔